کاغذ کی حکومت۔ کوہر میں لپٹی راول جھیل سے یخ ہوا کا جھونکا اٹھا اور میرے چہرے پر سوئیوں کی طرح اتر گیا۔ میں نے ٹراؤزر کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر جیکٹ کے کالر سیدھے کیے اور انہیں کانوں پر لپیٹ کر زپ چڑھا دی۔ دور جھیل میں کوہر زدہ دودھیا پانی سے کپکپاتا ہوا زرد سورج آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ میں نے سورج پر نظریں گاڑ کر سینہ ذرا سا ڈھیلا چھوڑا اور میری سانس کی نالی میں برف اتر گئی۔ میں نے فوراً یخ ہاتھ ناک پر رکھ لیا، جس کے ساتھ ہی ایک خیال اڑتا ہوا آیا اور میرے دماغ کو ہلا کر گزر گیا۔ میں نے سوچا دنیا کب ختم ہوگی؟ اس روز جب ساری زمین برف میں دفن ہو جائے گی، یا اس روز جب زمین اور آسمان سے آگ برسے گی، یا جب کاغذ انسان کی جگہ لے لے گا۔ میں رکا، ناک سے ہاتھ ہٹایا اور برف ہوتی انگلیوں پر پھونک مار کر سوچا، اگر یہ پیش گوئی سچ ہے تو پھر قیامت آ چکی ہے، دنیا دفن ہو چکی ہے، کیونکہ کاغذ انسان کی جگہ لے چکے ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ میونسپلٹی کے کاغذوں پر لکھے چند حروف، دفتروں، اسکولوں، کالجوں، کارخانوں اور بینکوں کے رجسٹر پر چڑھے چند نام۔ ایک شخص 16 برس تک ٹھنڈے کلاس رومز میں سلیبس کی ٹھنڈی ٹھار کتابوں پر سر پٹکتا ہے، اور آخر میں اسے کیا ملتا ہے؟ کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ وہ نہ ملے تو ایم اے پاس شخص ان پڑھ ہے۔ ایک شخص 60 برس تک زندگی کی چکے گھماتا ہے، کمر جھک جاتی ہے، بینائی مدھم پڑ جاتی ہے، بال سفید ہو کر جھڑ جاتے ہیں، سانس پھیپھڑوں سے الجھتی رہتی ہے اور جسم بیماریوں کی امانت بن جاتا ہے، تو اسے کیا ملتا ہے؟ کاغذ کے چند بنڈل۔ وہ جل جائیں، بہہ جائیں یا گم ہو جائیں تو ساری زندگی کا سارا سفر اکارت گیا۔ ایک شخص اونچے عہدے پر بیٹھا ہے، لوگ اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جھک کر سلام کرتے ہیں، اس کی ناگوار سے ناگوار بات پر بتیسی نکال کر اسے داد دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس کاغذ پر چند حروف لکھنے کا اختیار ہے۔ ایک شخص دوسرے شخص کو جان سے مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے کاغذ کے چند پیکٹ مل جاتے ہیں۔ میرا برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو میں پیدا ہو چکا ہوں، میرا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا تو میں مر چکا ہوں، میرے پاس اردو میں چھپا شناختی کارڈ ہے تو میں پاکستانی ہوں، چمکتے کاغذ پر انگریزی میں چند حرف لکھے ہیں تو امریکی ہوں، پاسپورٹ کے چند ورق پر مزید چند کاغذ چپکے ہیں تو پوری دنیا میرا گھر ہے، میرے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تو میں صحت مند ہوں، میرے سرہانے پڑی فائل میں چند کاغذ لگے ہیں تو میں موت کا مریض ہوں، ایک شخص نے کاغذ جاری کر دیا تو میں مجرم ہوں، دوسرے نے دوسرا کر دیا تو میں بے گناہ معصوم شہری ہوں۔ میرا میری بیوی کے ساتھ ایک کاغذ کا رشتہ ہے، وہ ہے تو ہم میاں بیوی ہیں، نہیں ہے تو ہم گنہگار ہیں۔ میرے پاس کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے تو میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، استاد ہوں، جج ہوں، ایک بااختیار افسر ہوں۔ میرے پاس کاغذی نوٹوں کے انبار ہیں تو میں زندگی کی ہر نعمت سے لطف اٹھا سکتا ہوں، سارے دروازے میرے لیے کھلے ہیں، نہیں ہیں تو میں ایسے قید خانے میں بند ہوں جہاں میں پانی کا ایک گلاس نہیں پی سکتا، مجھے ایک روٹی نہیں مل سکتی اور میں سر درد کی ایک گولی نہیں لے سکتا۔ ہاں، میں بغیر کاغذ دیے کوئی چیز اٹھا کر کھا لیتا ہوں تو میں چور ہوں، سڑک پر کھڑے مفلوک الحال لوگوں میں کاغذ بانٹنے لگتا ہوں تو میں سخی ہوں، ان کا داتا ہوں، نہیں کرتا تو کنجوس ہوں، میں مسجدوں، مندروں، گرجا گھروں اور گردواروں کے متولیوں کو کاغذ پیش کرتا ہوں تو خدا کا مقرب بنتا ہوں، نہیں کرتا تو بخیل ہوں، معاشرے اور مذہب کا مجرم ہوں۔ چند جل شدہ کاغذ ہیں تو ارسطو، سقراط، بقراط، افلاطون، کنفیوشس، بودھ، ہومر، چاسر، کالی داس، شیکسپیئر، گوئٹے، دانتے، ابن عربی، سینا، فردوسی، سعدی، رومی، حافظ، وارث شاہ، کانٹ، وولٹیر، روسو، سارتر، نتشے، ہیگل، مارکس، فرائڈ، ٹوائن، برٹنے، فسکی، ڈزنس، کامیو، غالب، اقبال اور فیض ہیں۔ چند کتابیں ہیں تو ہندو میرا دشمن ہے، یہودی اور مسلمان الگ الگ ہیں، شیعہ سنی جانی دشمن ہیں، روسی اور امریکی ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کاغذ ہیں تو میری ایک پوری تاریخ ہے، میرے آباء و اجداد ہیں، میری تہذیب، میرا تمدن ہے،
نہیں ہیں تو یہ طے نہیں ہو سکتا کہ میرا نسب بندر سے شروع ہو یا آدم سے، میں امیبا سے انسان بنا تھا یا کسی دوسرے سیارے سے یہاں آ ٹپکا۔ کاغذ پر چند سو لفظ نہیں چھپے تو میرا کوئی مستقبل نہیں، میری کوئی منزل، میرا کوئی کل نہیں۔ کاغذ کے اس ٹکڑے یعنی اخبار کے اس کونے میں میرا نام 0 پوائنٹ چھپا ہے تو میں ہوں، نہیں چھپا تو میں کوئی نہیں۔ ہاں، اور وہ بھی تو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے، اہل تمکین، اہل علم و دانش، اہل ہنر، جنہیں کاغذ کی شناخت نہ ملی تو وہ خاموشی سے چلے گئے، اور وہ بھی تو ہیں جو زندگی میں بے یار و مددگار رہے، اپنے ہی کرتوں پر پیوند جوڑتے رہے، اپنی ہی بھوک سے لڑتے رہے، لیکن جب مرے تو انہیں کاغذ کا کفن مل گیا، لہٰذا آج وہ لائبریریوں میں زندہ ہیں۔ یہ کلنٹن کیا ہے؟ بیلٹ بک سے نکلے چند کروڑ کاغذوں سے بنا شخص، اگر ووٹ نہ ملتے تو کچھ نہ ہوتا، اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ ایک کاغذ جاری کر کے ایران، لیبیا اور عراق کو دنیا سے غائب کر سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے صومالیہ، راونڈا، افغانستان اور البانیہ کو بھوک سے بچا سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے مشرق بعید کو مغرب بعید کے قریب لا سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے تیسری دنیا کے کسی بھی ملک کا مقدر بدل سکتا ہے، ایک کاغذ جاری کر کے دنیا کے سارے سلگتے مسائل کی آگ بجھا سکتا ہے۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے، جس کے لالچ میں ہر روز اربوں لوگ اپنا پسینہ بہاتے ہیں، کروڑوں لوگ لاٹریاں خریدتے ہیں، لاکھوں افراد دوسروں کا گلا کاٹتے ہیں، ہزاروں لوگ ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لاکھوں لوگ کروڑوں لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے، جس کے بدلے لوگ زندگی خریدتے ہیں، لوگ زندگی بیچتے ہیں۔ ہاں، کاغذ ہی تو مقدر ہے، جو امید بن کر طالب علم کی آنکھوں میں چمکتا ہے، سانس بن کر قیدی کے سینے میں چلتا ہے، آس بن کر مریض کی رگوں میں دوڑتا ہے، خواہش بن کر دکاندار کے حلق سے نکلتا ہے، اور فرعون بن کر سیاستدان کی آواز میں بولتا ہے۔ ہاں، میں نے برف ہوتی گردن پر ہاتھ رگڑتے ہوئے سوچا، قیامت ہو چکی ہے، دنیا فنا ہو چکی ہے، کاغذ انسان کی جگہ لے چکے ہیں۔